يا من هو الله الذي لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا فتاح وبك نستعين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عزیز ساتھیو، جو عنوان اور موضوع مجھے دیا گیا ہے، جنات زدہ اثرات زدہ مریضوں کا علاج کیسے کیا جائے، یہ ایک اہم ترین موضوع اور بڑا ہی وسیع موضوع ہے۔ یوں سمجھیے کہ فن عملیات کا ایسا موضوع ہے جو قلب کا درجہ رکھتا ہے، اور مولانا سعید صاحب نے مجھے پابند بھی کر دیا کہ 8 بجے تک بات ختم کرنی ہے۔ یقین مانیے، حضرت استاد العاملین حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ اتنا کام کیا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ اس کی الف بھی نہیں سمجھ سکتے، اتنا بڑا کام۔ آپ جنات نمبر کا مطالعہ کیجیے، روحانی ڈاک کا مطالعہ کیجیے۔ میرے دوستو، بڑا کام کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، سب کو واپس جانا بھی ہے، تو میں بس بنیادی باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ آگے سے انشاءاللہ ایک روزہ نہیں، 6 روزہ تربیتی پروگرام ہو انشاءاللہ، اور اس میں سب کا تعاون چاہیے۔ یہ کسی ایک آدمی کے کام سے نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے تعاون چاہیے۔ اجتماعی طور پر ہر ایک ساتھ دے، جوش و جذبہ دکھائے، تعاون کرے، تب یہ ہو سکتا ہے، کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ آج ایک ساتھی نے کہا کہ صاحب بندش کے تعلق سے آپ نے کتنا مضمون، میں نے کہا کہ 10% بھی بیان نہیں ہوا۔ بندش کے تعلق سے حضرت اقدس سے میں نے اتنا مواد سنا ہے، اس سینے میں محفوظ ہے کہ 10% بھی بیان نہیں ہوا، 90% باقی ہے، اور پھر یہ آپ حضرات کے جوش و جذبے کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کیسے اس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو منتقل کرنا ہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو منتقل کیجیے، تو یہ امانت میرے سینے کے اندر ہے، تو اس امانت کو آپ حضرات تک منتقل کرنا ہے۔ یہ سلسلہ چلے گا قیامت تک، تو پھر یہ آپ حضرات کے اوپر یہ بنتا ہے کہ آپ کس قدر دباؤ بناتے ہیں ان شیخین پر۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ تربیتی پروگرام بنیں گے، 1 روزہ، 2 روزہ، 6 روزہ، تو پھر اس وقت کھل کر بات ہوگی ایک ایک ٹاپک کے اوپر۔ میرے دوستو، جنات کی شرارتیں آپ جانتے ہیں، جنات و شیاطین کی شرارتیں قرآن بھرا پڑا ہے۔ وہ تو چیلنج کر کے آیا تھا، رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اب اللہ سے کہتا ہے کہ جب اسے مہلت مل گئی، اب آپ دیکھ میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو ہر طرح سے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان کے سارے راستوں کو بند کر دوں گا، ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے، پھر جسمانی طور پر بھی تکلیف پہنچاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پہ تیرا کچھ نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان جن ہی تو تھا، کان من الجن، سورہ
کہف میں اللہ فرماتا ہے کان من الجن، وہ بھی جنات میں سے تھا، اور چیلنج کر کے آیا کہ تیرے بندوں کو ستاؤں گا، اہل ایمان بندوں کو بہت ستاتا ہے۔ وہ اس کا اپنا لاؤ لشکر آپ نے غالباً پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابلیس کا پڑ پوتا آیا تھا، حاضر ہوا تھا، آپ نے سنا، حدیث ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت انس کی روایت ہے، میں راوی کا نام بھولتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبل تہامہ کے اوپر ہم گئے تھے، تو اچانک ایک بوڑھا عصا لے کر نمودار ہوا، سرکار دو جہاں کی نظر اس پر پڑی، آپ نے فرمایا مشیت جن و نغمتہ، ارے اس کا چلن تو جن کا چلنا ہے، اور آواز بھی اور ڈھنگ بھی جو ہے جنات کی جیسی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو جن لگ رہا ہے۔ وہ بوڑھا عصا ٹیکتے ٹیکتے قریب آ گیا اور اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا من؟ اس نے کہا کہ انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں حامہ ہوں، ہیم کا بیٹا اور لاقیس کا پوتا اور ابلیس کا پڑ پوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تم ابلیس کے پڑ پوتے ہو، کم عمرک، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کی جتنی عمر ہے اتنی میری عمر ہے۔ تو حضور نے فرمایا ما اراک الا ابوین، ارے تیرے اور شیطان ابلیس کے درمیان بس 2 ہی پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جس رات کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں اس رات ادھر ادھر گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے، اور یا رسول اللہ میں یہ بھی کرتا تھا، 2 آدمیوں میں فساد کرا دیتا تھا، اس کے دل میں اس کے بارے میں، اس کے دل میں اس کے بارے میں برائی ڈالتا تھا، فتنہ و فساد پھیلاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا کام کتنا غلط کام تو کیا کرتا تھا اے حامہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ملامت مت کیجیے، میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر تائب ہو چکا ہوں، اور حضرت نوح کی قوم پر جب طوفان آیا تھا میں اس وقت موجود تھا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی میں تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لایا، جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو میں منجنیق کے درمیان کھڑا تھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ان پر ایمان لایا، حضرت موسیٰ نے مجھے تورات پڑھائی اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا، میں نے ان کو حضرت موسیٰ کا سلام سنایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بعد نبی یا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ یا رسول اللہ وہ امانت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیک وعلی عیسیٰ السلام، کہ اے حامہ تجھ پر بھی میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلامتی ہو۔ حضور نے پوچھا ما حاجتک، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ نے مجھے تورات پڑھائی، حضرت عیسیٰ نے مجھے انجیل کی تعلیم دی، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سورتیں سکھائیں، غالباً اس میں سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، اس طرح 10 سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ یہ آخری زمانے کا واقعہ تھا، کیا مجھے عرصے کی برابر یاد نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے حامہ تم آتے جاتے رہنا ہمارے پاس۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ تو میرے دوستو ابلیس کا ایک پورا لشکر ہے جو انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آج کل تو ان کی شرارتیں کچھ زیادہ ہی ہو گئیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جو بے دینی پائی جا رہی ہے، پاکی ناپاکی میں جو غفلت، اور پھر یہ جو گھروں کے اندر جو بیت الخلاء آ چکے ہیں۔ پچھلے زمانے میں دیکھیں گے کہ گھر یہاں ہوگا، بیت الخلاء بالکل پچھواڑے میں یا کہیں دور ہوگا۔ یہ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیاطین کی آماج گاہ ہے، شیاطین کا اڈا۔
آج یہ ہوا کہ وہ بیت الخلاء گھر سے باہر تھا تو گھر کے اندر آیا، اور اب تو گھر سے کمرے کے اندر آ گیا، ہر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم ہے۔ آپ کتنا بھی شاندار بنا لیجئے آپ اپنا باتھ روم، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شیاطین کی آماجگاہ ہے۔ تو آپ ہر کمرے کے اندر ہے تو ہمیں کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، ننگے سر بھی جا رہے ہیں، ننگے پیر بھی جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ تو ننگے سر مت جاؤ، ننگے پیر مت جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضور، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیاطین و جنات وہ تمہیں ایسا دیکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ان تمہیدی باتوں کے بعد میں تو سوچ رہا تھا کہ 2 گھنٹے ملیں گے تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن انشاءاللہ اگلے موقع کے لیے رکھتا ہوں۔ ابھی ہم اثرات کے اوپر آتے ہیں۔ دیکھیے، کبھی ہم کہتے ہیں اثرات ہو گئے، کبھی کہتے ہیں اوپری اثرات ہیں، کبھی کہتے ہیں آسیبی اثرات ہیں، تو ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے، ایک ہی مطلب نہیں ہے۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، میں نے پوچھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اثرات جو ہے وہ ہلکے پھلکے اثرات، جیسے کسی جن کی نظر لگ گئی، جیسے انسانوں کی نظر لگتی ہے جنات کی بھی نظر لگتی ہے، یا کسی جن کا سایہ ہو گیا، ہمارے اوپر سے جن گزر گیا، کیونکہ جنات ہی جنات ہے اس کائنات کے اندر۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ابن آدم پیدا ہوتا ہے تو 70 جن پیدا ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے اگر کوئی سوئی ڈالی جائے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی جن ہی پر گرے گا، اتنی تعداد ہے، ہر جگہ جنات، ہر جگہ جنات۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ رہتے ہیں تو تکلیف پہنچائیں گی۔ تو اس طرح ان کا پاس رہنا یا ان کا سایہ ہمارے اوپر گر جانا یا ان کی نگاہ پڑ جانا، اس سے انسان کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو اثرات کہتے ہیں۔ دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ہے اوپری اثرات کا۔ آپ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر سنا ہوگا، فرماتے تھے اس پر اوپری اثرات ہیں۔ اوپری اثرات کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ جنات کا اثر ہے لیکن جسم کے اندر نہیں ہے، اوپر ہے۔ جنات باہر سے اس کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، بیمار بنا رہے ہیں، اس کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، یہ اوپری اثرات ہیں۔ اور تیسرا جو بہت ہی فائنل اسٹیج آتا ہے، یہ آسیبی اثرات کہتے ہیں، جبکہ وہ چیز اندر داخل ہو جائے یا اثرات اندر پیوست سرایت کر جائیں، اس کی وجہ سے دماغی فتور ہو، بے ہوشی ہو اور اول فول بکنا ہو یا حاضری کی کیفیت ہو، ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آسیبی اثرات کہا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، کیونکہ جب بھی ہم تشخیص کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کس درجے۔ اب معاذ اللہ کسی کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ پہلا اسٹیج ہے، دوسرا اسٹیج ہے، تیسرا اسٹیج ہے، چوتھا اسٹیج ہے، پھر ختم۔ تو اثرات میں بھی میرے دوستو یہ 3 اسٹیج ہیں، اثرات یا سایہ یا پھر اوپری اثرات یا پھر آسیبی اثرات۔ یہ سب باتیں میرے دوستو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ حضرت اقدس کی صحبت میں نے جو سنا ہے وہ بلا کسی بخل کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ آسیبی اثرات ہو گئے۔ اچھا، اب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے اور تو ہمیں اب تشخیص کرنا ہے۔ تشخیص کا بھی ایک بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کریں گے، لیکن جب مریض آئے تو ہمیں پہلے یہ پہچاننا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جادو ہے؟ اگر جادو ہے تو نیا جادو ہے یا پرانا جادو ہے، سفلی ہے یا گندا عمل ہے، یا پھر اگر جن کا معاملہ ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن خود سے قابض ہوا ہے یا تسلیط الجن، کسی نے اس پر مسلط کیا ہے، بھیج دیا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے تسلیط کا، جنات بہت کم قابض ہوتے ہیں، لیکن تسلیط کا مسلط کرنے کا یہ بہت ہی یہاں کے ساحر جو جادوگر ہوتے ہیں یہ زیادہ کرتے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ پہچاننا ہے۔
اب اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نقش تشخیص ہے. نقش تشخیص سے میرے دوستو سحر کی جو علامات بیان کی گئی ہیں کہ ہاتھ میں تعویذ پکڑیں گے تو دل کا گھبرانا، جی کا متلانا، چکر کا آنا، یہ سب سحر کی علامات ہیں. سحر چاہے کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، مریض بے ہوش نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے، لیکن کیفیت اس کی دل گھبرانا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر یہ کیفیت نہیں تھی، آپ نے ہاتھ میں تعویذ پکڑا دیا تو 3 منٹ سے 5 منٹ کا وقت ہے، پھر حاضری ہو جاتی ہے. اب آپ نے تعویذ ہاتھ میں پکڑایا تو آپ کو ایک آسان طریقہ یہ بھی بتاتا ہوں. اگر آپ جلد حاضر کرنا چاہیں، تعویذ ہاتھ میں دینے سے پہلے 15 مرتبہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے. پھر جب تعویذ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر آپ علیقم ملیقن تلیقن انت تعلم ما فی قلوبہم بلا تعداد پڑھ پڑھ کے اس کی مٹھی پہ پھونکتے رہیں گے. کیسا بھی جن ہو، کتنا بھی شریر کیوں نہ ہو، وہ حاضر ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بعض جنات حاضر نہیں ہوتے، لیکن جب آپ دم کرتے رہیں گے اس کی مٹھی پہ، وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. اب حاضری ہو گئی. اب ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ خود سے آیا ہے یا کسی نے اس کو بھیجا ہے. تو اس کی بہت ہی باریک علامتیں ہیں میرے دوستو، یہ تجربے سے آدمی پہچانتا ہے. لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آسان سا طریقہ یہ پہچاننے کے لیے کہ جو جن خود سے آتا ہے وہ حاضر ہوتے ہی بولنا شروع کر دے گا، اول فول بکے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا، جو خود سے آ جاتا ہے. لیکن جسے مسلط کیا جاتا ہے وہ بولتا نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بڑے ضدی اور ہٹ درم قسم کے ہوتے ہیں، خود اندر مقید ہوتے ہیں تو بولتے نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ عامل جن کو گونگا بنا کے چڑھاتا ہے. بہت سارے مریضوں کو میں نے دیکھا، وہ جن کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، میں گونگا ہوں. مریضہ جو ہے اشارہ کرتے ہیں میرا منہ سلا ہوا ہے. تو بعض ظالم قسم کے عاملین کیا کرتے ہیں، جنات کو گونگا بنا کے پھر اس کو مسلط کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا ساحر کا پتہ نہ دے. عامل جب دبش بناتا ہے، دباؤ بناتا ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ بولتا ہے نا. عامل اگر باصلاحیت ہے تو ساری باتیں اگلوا لیتا ہے کہ کس نے کیا، کب کیا، کتنے دنوں سے ہے، کیا معاملہ تھا. تو وہ منہ کو سی دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جن بولنے نہیں پاتے. تو موٹی سی علامت یہ ہے کہ جن اگر خود سے آیا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے، اس میں آپ کو زحمت نہیں ہوتی. لیکن اگر تسلیط کا معاملہ ہے، مسلط کیا گیا ہے، تو وہ بولتا نہیں ہے. اب اس کو بولنے لگانا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو مزہ آئے گا حاضر کرنے میں انشاءاللہ. تھوڑا اپنا حوصلہ مضبوط کر لیجئے، وظائف کی پابندی کر لیجئے. میرے دوستو، معمولات اور وظائف کی وہ طاقت ہے کہ جتنا آپ ڈرتے ہیں اس کو دیکھ کر 1,00,000 گنا وہ جن ڈرے گا آپ کو دیکھ کے. تو آپ کے پاس عمل کی قوت ہے. تو پھر جب وہ نہیں بولے گا نا، تو اس کے لیے میرے دوستو میں آپ کو ایک طریقہ، آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. جب جن کی حاضری ہو جائے اور وہ بولنے نہ پائے آپ کے بار بار کہنے کے باوجود، کہ وجہ پہلی بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ حاضر کرنے کو منع کرتے تھے کہ بھائی حاضر مت کرو، کیونکہ حاضر کیا ہے، جی حاضر مت کرو. اگر بلا اختیار حاضری ہو گئی یا آپ کو شوق ہوا کہ حاضر کریں گے، کرنا چاہیے. جب ہی آپ کا خوف نکلے گا، 10-20 مریضوں پہ آپ حاضرات کر لیں گے نا، پھر آپ کا ڈر چلے جائے، پھر مزہ آئے گا آپ کو ان سے بات کرنے میں، حاضر کرنے میں. آپ کا جو حوصلہ. میرے دوستو، ہم مدراس میں عوامی پروگرام کرتے تھے. کیسے کیسے خطرناک مریض، 10 لوگ رسیوں سے باندھ کر، اسی حیدرآباد سے، یہاں نرسو کا بہت چرچا ہے حیدرآباد میں. تو نرسو سوار تھا، ہمارے یہاں اس کو منی بولتے ہیں. بہت ہی خطرناک قسم کا خبیث ہے. وہ درختوں پہ، پیپل کے درخت پہ رہتا ہے، وہ جاتا نہیں آسانی سے.
اور عامل پہ حملہ کر کے اس کو مار بھی دیتا ہے. ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آئے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی آواز اور دھاڑ کو سن کر سارے مریض بھاگ گئے شادی حال سے, اور میں بھی تھر 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 کانپنے لگا. لیکن قربان جائیے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے قوت اعتماد پر, قوت ارادی پر, اتنی سی جنبش نے, کیا سبحان اللہ, کیا ہمت اور وہ طاقت تھی. اب اس کو لا کے چھوڑ دیے, وہ 20 قدم پیچھے تھا اور حضرت کے قریب نہیں آ رہا ہے. یہ عمل کی طاقت. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس طرح کی حاضری ہو جائے, جن نہ بولے, تو یہ جو دیکھیے انگوٹھا اور اس کے درمیان کی جو جگہ ہے نا, یہ جو جگہ عام طور پر جس مریض پہ کے جسم کے اندر جن موجود ہو, اگر آپ دبا کے دیکھیں جان نکل جائے گی آپ کی, اتنی تکلیف ہوگی. لیکن جن زدہ مریض پر آپ کتنا بھی دبا لیں اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تجربہ کیجئے کسی جن, یہ جگہ ہے, یہ چھوٹی سی انگلی ہے نا, اس کو آپ کو اس طرح سے دبانا ہے. یہ اس کا سمجھیے کہ نازک پوائنٹ ہے. پہلے یہاں دبائیے, زور سے دبائیے, وہ بولے گا نہیں, لیکن جب تکلیف اسے زیادہ ہوگی نا پھر وہ بولنا شروع کرے گا. اگر اس میں بھی کام نہ چلے تو پھر یہاں دبائیے. یہاں دباتے ہوئے آپ کو جو بھی آپ نے عمل کیا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, یا آیت الکرسی, یا علیقم ملیقن, یا اسماء اصحاب کہف, یا اسماء برہتیہ, کچھ بھی آپ کو ورد کرتے رہنا ہے تو وہ کمزور پڑے گا, ہے نا. تو یہ پوائنٹ ہے اس کا, دونوں ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں بھی, بائیں ہاتھ میں بھی. پھر اس جن کی جان نکلے گی, اور جب بھی وہ مریض آئے گا آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑے, یہاں بھی تھوڑا سا دبیش دے دے. پھر اگلے بار وہ آپ کے پاس آتے ہوئے ڈرے گا کہ حضرت جانے سے مجھے تکلیف دیتے ہیں, بولے گا گھر والوں کو مت لے جاؤ. تو یہ تشخیص سمجھ میں آ گئی نا, نقش تشخیص. اور ایک عمل جو ہے میں کچھ احباب کو بھی بتایا تھا, حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے سب سے پہلے یہی فرمایا تھا, سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہم المفلحون تک, آیت الکرسی, آمن الرسول, اور آخر میں 13 مرتبہ یا رقیبو, یا رقیبو. یہ اگر آپ روزانہ پڑھتے رہیں 21 مرتبہ 40 مرتبہ پڑھتے رہیں کچھ دنوں تک, 40 دن تک, پھر آپ اس عمل کے عامل ہو جاتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس مریض آئے گا, نقش تشخیص اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کریں گے, حاضری ہو جائے گی. آپ ختم نہیں کر پائیں گے, حاضری شروع ہو جائے گی. لیکن یہ آپ جب کریں جب آپ حاضری کو ختم بھی کر سکتے ہو. حاضر کرنا کمال نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے مریض جیسے چل کے آیا ویسے پیروں پہ چل کے چلے جانا, یہ نہیں کہ اس کو اسٹریچر میں یا ایمبولینس میں لے کے جانا, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض پہ چڑھ جاتا ہے اور دماغ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, تو پھر وہ ہوش میں نہیں آتا مریض. ہوش میں آنے کے لیے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ علیقم ملیقن تلیقن, وہ آپ پڑھ کے اس کو دم کریں, پانی پہ چھڑکاؤ دیں. اور جناب علی, یہی حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ علیقم ملیقن والا عظیمت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہتھیلی پہ دم کر کے دستک دیجیے, مریض کے کان کے قریب ایک دم وہ چمک کے اڑ جائے گا. یہ 12 کا تجربہ شدہ ہے. اس سے بھی نہیں ہوا تو کانوں میں اذان دیجیے, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیجیے. یہ سب چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں. اس سے بھی آگے ہاتھ میں نمک پکڑ کے ایک عمل ہے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. بنگلور میں ایک مریضہ پہ ہوا تھا, میں نے دیکھا, وہ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا, ورنہ زیادہ لوڈ زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میرے دوستو, یہ تشخیص ہو گئی, مرض کی پہچان ہو گئی. اب علاج کی بات ہے. علاج کے سلسلے میں میرے دوستو, جیسے جن کا مریض آتا ہے ہم اٹھاتے ہی ایک دم اس کو اصحاب کہف کا, معوذتین کا, یا اہل بیت کا جو بڑے بڑے نقوشیں دے دیتے ہیں. یہ ترتیب نہیں ہے علاج کی. استاد العاملین رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ جنات زدہ مریض جو خود سے آیا ہو, میں مسلط والا نہیں کیا, مسلط کا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. جو خود سے آیا ہے, جب ایسا مریض ہوتا تھا آپ اس کو صرف نقش پنجتن دیتے تھے 138 کا, پہلے چھوٹا سا ڈوز,
ماشاءاللہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے. وہ کس نقش پنجتن جانتے ہیں آپ کن کے نام ہیں؟ کن مبارک ہستیوں کے نام ہیں جن کی بنیاد پر سارا عالم نظام عالم قائم ہے؟ وہی اگر آپ پورے یقین کے ساتھ دے دیں میرے دوستو، 138 کا دیں، 190 کا پلائیں اور غسل والے نقش سے کرائیں، انشاءاللہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی نہ جائے تو دوسرے نمبر پہ آپ کو معوذتین کا نقش دینا ہے، 3485 کا. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے نقوش کی زکوٰۃ ادا کی ہو اور اس کی زکوٰۃ حروف تہجی کی، کیونکہ ہر ایک صورت کی زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہے. اگر آپ نے حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو قرآن کی کسی بھی آیت کا آپ نقش بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے نقوش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو آپ مربع، مثلث، مخمس، مسدس، مصبع، مسمن، معشر کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر رکھی. نقش بنانے کے سلسلے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو بھی نقش بنائیں اس کو ایک سانس میں پر کرنے کی کوشش کریں، ایک ہی سانس ٹوٹنے نہ پائے. حضرت اقدس کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ ایک ہی سانس میں بھرتے تھے. اس نقش کی طاقت بڑی زبردست ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مریض کی نگاہوں سے چھپ کر بنائیں. اگر مریض دیکھتا رہے یا مریض کے سامنے بنائیں گے تو پھر وہ اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. پھر اگر معوذتین کے نقش سے بھی قابو نہ ہو تو پھر آپ کو تیسرے نمبر پہ اصحاب کہف کا نقش وہ دینا ہے. اس میں تو ہو ہی جاتا ہے. اگر اس میں بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر آخری نمبر آتا ہے جناب عالی نقش اہل بیت کا. اس کے سامنے تو کوئی نقش ٹھہرتا ہی نہیں. اگر آپ شروع ہی میں دے دیں گے، بڑے بڑے میزائل اٹھا کے چھوڑ دیں گے تو پھر بعد میں چھوٹا میزائل کوئی کام نہیں کرے گا. تو اس کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی سامان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہے. اور دوسرا میرے دوستو، تسلیت والے معاملے میں مسلط جو جنات ہیں اس میں حضرت اقدس کا مجھے یہ کہ آپ کی یہ رہنمائی تھی کہ مسلط والے میں ایک دم سے ہم کو جنات والا علاج نہیں کرنا ہے، سحر والا علاج کرنا ہے. کیونکہ بذریعہ سحر ہی اس کو پہنچایا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اور وہ جن اس سحر کی گھاٹیوں میں، بندشوں میں وہ پھر جسم کے اندر مقید رہتا ہے. آپ کو جو سحر والا علاج ہے سلام قولا من رب الرحیم کا، اور اس میں آپ تسمیہ کا، بسم اللہ کا بھی نقش شامل کیجئے، 138 کا بھی شامل کیجئے. آپ اس میں اس کو دیجئے سحر والا علاج. اور آیات سحر ہے، سلام قولا من رب الرحیم ہے، دم کر کے دیجئے. 269 کا پلائیے، 279 کا پلائیے. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگر اس میں بھی فائدہ نہ ہو تو پھر جو سلام قولا من رب الرحیم ذل کتابت والا ہے وہ آپ اس کے گلے میں ڈالیں، وہی پلائیں بھی. اس میں بھی اگر فائدہ نہ ہو تو پھر آپ ان کو حفظ سلام کا علاج دیجیے. اگر اس میں بھی فائدہ نہ ہو تو پھر آخری نمبر پر وہ جو بڑا نقش اکبر ہے جس میں سلام قولا من رب الرحیم ہے اور 2592 وہ والا نقش ہے. اس کے نیچے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق وزرع وبرا جو ہے وہ والی تعویذ وہی باندھے، وہی پلائیں. جب سحر ٹوٹے گا تو وہ اندر جو جن ہے وہ آزاد ہوگا اور کیفیت مریض کی بدلے گی اور نصف حد تک، آدھے حد تک مریض کی طبیعت سمجھ جائے گی. پھر آپ اس کو جنات کا وہی علاج دیں. 138 سے شروع کریں انشاءاللہ ایک دم قابو میں آ جائے گا. کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات. اور کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ 2-3 باتیں میرے دوستو. کیا کیا عمل ہے جس کے کرنے سے ہمارے اندر قوت اعتماد، قوت ارادی مضبوط ہوگی؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ صبح شام منزل کا معمول رکھیں. بڑی زبردست طاقت ہے. حضرت اقدس کی جو کتاب ہے منزل کی عظمت و افادیت پڑھیں اور اس کو معمول میں رکھیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ آیت قطب کی زکوٰۃ ادا کر لیں، جنات اس سے بہت ڈرتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اصحاب کہف کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اسماء برحتیہ جس کا ذکر پچھلی نشستوں میں ہوا تھا، جنات کے مقابلے کے لیے زبردست طاقت رکھتی ہے. اور 5ویں نمبر پر میرے دوستوں ہے، الحمدللہ میرا بھی معمول ہے اس پر، 50 قاف. آپ حضرات میں کس کو یاد ہے 50 قاف کیا ہے؟
ماشاء اللہ. پنجاہ قاف ایک ایسی عظیم نعمت ہے میرے دوستو کہ اس کا عامل یا اس کا ورد رکھنے والا جنات کے مریض کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ مریض کامنے لگتا ہے. پنجاہ قاف میرے دوستو وہ 5 آیتیں ہیں جن میں ہر آیت کے اندر 10 مرتبہ قاف کا ذکر ہے. پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی له ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ الی آخر الآیہ. اور دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی غالباً. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. روزانہ میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں. اور تیسری آیت سورہ نساء کی ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، یہ الی آخر الآیہ. چوتھی آیت سورہ مائدہ کی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. آپ گن لیجئے ہر آیت میں 10 مرتبہ قاف. اور 5ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ إِلَى آخِرِ الآیہ. یہ 5 آیتیں اس کا آپ ورد رکھیں گے انشاءاللہ. ان معمولات کو آپ کر کے دیکھیے، پھر آپ جنات کے مریضوں کو ڈیل کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ابھی کتنا بول سکتے ہیں؟ ابھی کتنی دیر بول سکتے ہیں؟ کیوں موضوع چھڑ گیا تو پھر لمبا ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی باتیں آ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ایک بہت بڑا موضوع ہے میرے دوستو، اور اس میں بہت ساری باتیں تجربے کی بنیاد پر ہیں. مریضوں کا علاج جلانے والے فلیتوں کے ذریعے سے. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ حتی الامکان فلیتوں کے استعمال سے، عاملین جو دھونی دیتے ہیں اس سے حضرت بچتے تھے، منع بھی کرتے تھے، کیونکہ اس سے جنات جل جاتے ہیں، اور پھر جل گئے تو پھر ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ عامل کو نہیں چھوڑتے. ہمارا جو طریق ہے، راستہ ہے، وہ امن کا، مصالحت کا ہے. یہ جلانے والے مل کے جلانے والے جو فلیتے ہیں، اس سے بس ان کو ایذا پہنچانا ہے کہ بھئی چلے جاؤ. پیار سے ان کو مل رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں کہ بھئی چلے جاؤ. تو دھونی دینے والے جو فلیتے ہیں وہ بھی ہیں. جنات نمبر میں حضرت اقدس نے لکھا ہے بہت سارے فارمولے، لیکن وہ بصورت مجبوری استعمال کریں. پھر آخری مرحلہ میرے دوستو ہنڈیا کا ہے. جنات زدہ مریض اگر کسی بھی طریقے سے قابو میں نہ آئے تو پھر ہنڈیا اتارتے ہیں. اس کا خاص عمل ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے. اس ہنڈیا میں کالی ماش، گلاب کی پتی، دار چینی، گھوڑے کی نال اور 1-2 عمل کی تعویذ ہے، وہ ڈالتے ہیں. اور ان تمام اشیاء پر کچھ مخصوص عمل کو پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے اتارنے کا طریقہ ہے، اس کو جلانے کا طریقہ ہے، اس کو دفن کرنے کا طریقہ ہے، اس کے بعد مریض کو غسل کرانے کا طریقہ ہے. یہ سمجھیے کہ ایک دم زبردست آپریشن ہے. اس کے بعد کسی جن کی کوئی مجال نہیں رہتی. اور اثرات کے اعتبار سے 1 ہانڈی، 3 ہانڈی، 7 ہانڈی، 11 ہانڈی، 21 ہانڈی تک بھی چلتا ہے. یہ ہنڈیا کا علاج بالکل سمجھیے کہ آخری کیل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کا ایک زبردست عمل، باموکل عمل، حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا آپ حضرات کو اس کی اجازت دیں. پچھلے تربیتی کیمپ میں بھی اس کا ذکر، اجازت ہے مفتی صاحب؟ سورہ اخلاص جناب علی میں یہ گروپ میں ڈال رہا ہوں، ہاں آپ نکال لیں، اپنے موبائل نکال لیں. نہیں، یہ ایک آسان سا عمل ہے، مفتی صاحب کے مشورے سے یہ طے ہوا ہے انشاءاللہ. یہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے قلم خاص سے لکھا ہوا میری بیاض میں موجود ہے.
اس کی فوٹو میں آپ کو بھیج رہا ہوں. یہ صرف فوٹو نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ اجازت بھی منتقل ہو رہی ہے آپ حضرات کے پاس. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قراءتاً حضرت نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی، اور میں حضرت مفتی صاحب کی اجازت سے آپ حضرات کو بھی قراءتاً پڑھاؤں گا. دیکھیے یہ عمل اصل میں 47 دنوں کا ہے، 47 ڈیز، 40 پر 7 دنوں کا ہے. عمل یہ ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے حضرت اقدس کے قلم سے لکھا ہوا عمل ہے. یہ پڑھیں گے آپ سورہ اخلاص انشاءاللہ 7 دن تک. سورہ اخلاص 120 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف. کسی بھی نوچندی جمعرات سے اس عمل کو آپ شروع کریں گے، لگاتار 7 دن. عشاء کی نماز کے بعد 120 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. باقی وہی لوازمات، شرائط، چلے کے جگہ، مکان، یہ ہر عمل میں دہرایا نہیں جاتا. مکان، جگہ، لباس، تنہائی، پرہیز، یہ ساری چیزیں ہر عمل میں آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہے. 7 دن کے بعد آپ کو پہلے جو 7 دن کریں گے وہ بنیت انسیت ہے، تاکہ موکلین آپ سے مانوس ہو جائیں. 7 دن کے بعد آپ کو وہ 40 دن کا چلہ شروع کرنا ہے. اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں بنیت عمل، اس کے بعد نماز عشاء کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اسی عمل کو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف. 40 دن تک کا عمل ہے. اور آخری عشرے میں رجال الغیب کا خیال رکھیں. یہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں تھوڑا کاہل آدمی ہوں، پرہیز ورہیز کے معاملے میں بڑا سست ہوں، آپ مجھے تھوڑی سی چھوٹ دے دیجئے. حضرت نے فرمایا فیصل بھائی صرف آپ کے لیے چھوٹ ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کو شروع ہی سے رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، شروع ہی سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آخری عشرے میں رجال الغیب کا خیال رکھیں، اور آخری عشرے میں کسی طرح کا گوشت، کچا لہسن، پیاز استعمال نہ کریں. آخری عشرے میں میرے لیے بھی پابندی حضرت نے فرما دی کہ فیصل بھائی کم سے کم آخری عشرے میں تو پرہیز کر لو. الحمدللہ میں نے کیا. تو فرماتے ہیں کہ موکل حاضر ہوگا 40 دن کے بعد، سلام کرے گا، جواب دے کر پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے. ان تینوں میں سے 3 موکلین حاضر ہوں گے، تینوں میں سے کوئی ایک اپنا نام بتائے گا. آپ کہیں کہ خدمت خلق میں آپ کی مدد کا میں طالب ہوں، مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں. حضرت کی تحریر پڑھنا بھی کار دارت، سب نہیں پڑھ سکتے. تو وہ موکلین میں سے ایک موکل اپنا نام بھی بتائے گا، حاضری کا طریقہ بھی بتائے گا، کیا کرنا ہے. وہ طریقے کو ہمیں محفوظ رکھ لینا ہے. اس کے بعد سورہ اخلاص روزانہ ایک نشست میں 100 بار آپ کو پڑھتے رہنا ہے. اب آپ انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے جیسے حضرت اقدس نے مجھے پڑھایا تھا. اجازت ہے مفتی صاحب، میں آپ حضرات کو پڑھاؤں گا تاکہ قراءتاً یہ اجازت آپ کی طرف منتقل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبد الرحمن قل هو اللہ احد. یا عبد الفرد اللہ الصمد. یا عبد الاحد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحق عطرائیل حاضر شو حاضر شو حاضر شو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ آپ حضرات بھی اس کے مجاز ہو گئے. آپ اپنی سہولت، حیثیت اور فرصت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ سورہ اخلاص کا عمل بے خطر ہے، اس میں رجت نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ موکل بڑی آسانی سے حاضر ہو. دوسرے اعمال میں موکلین حاضر ہوتے وقت بہت ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. سلام قول من رب الرحیم کا آپ سنیں گے تو ڈر جائیں گے. سورہ مزمل کی موکلین جناب علی ہارٹ فیل ہو جائے گا، دیوار پھٹ کے نکلتا ہے موکل.
تو اس کی ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں. یہ بالکل جیسے سمجھیے کہ روئی کے گالوں کی طرح سامنے موکل جیسے دھواں کی شکل میں حاضر ہوتا ہے. آپ چاہے تو کپڑا اس کے جسم میں سے گزار سکتے ہیں اور کوئی وہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ پوری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صاحب غائبانہ میری رہنمائی کیجیے، غائبانہ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو آپ آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کر سکتے ہیں. شرائط بھی اس کے بہت ہی، ورنہ موکلین بہت شرائط رکھتے ہیں کہ تمہیں یہ روز نہانا ہے، روز نہائیں گے تو دیوبند میں کیسے نہائیں گے؟ چلہ میں تو پانی کے قریب بھی جا نہیں سکتا آدمی ہے. اور روزانہ آپ کو اتنی بار پڑھنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے وہ. اب گھبراہٹ میں آپ نے اس کو شرائط کو مان لیا تو پوری زندگی کرنا ہے، خلاف ورزی کریں گے رجعت ہو جائے گی. لیکن یہ موکل بہت منیمم شرائط رکھتا ہے کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، جھوٹ سے اپنی زبان کو یہ کرو. تو ان طرح کے جو ضروری شرائط ہیں جیسے ہر مومن کو کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو تو زیادہ کرنا چاہیے. تو یہ شرائط ہیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی ہر طرح سے رہنمائی کرے گا. موکل میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب وہ اعمال ہیں جو برسوں کی خدمت کے بعد ملے ہیں. آپ حضرات کو ایسے ہی مل گئی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، خون جگر پینے کو لخت جگر کھانے کو، خون جگر پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. تو دوستو یہ خون جگر پی کے، خدمت کر کے، راتوں رات جاگ کے اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے حاصل کیے ہوئے اعمال ہیں. ان کی قدر کیجیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. اس طرح کے ایک خزانہ موجود ہے انشاءاللہ، وہ آپ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جی جی جیسا کہ میں نے کہا تھا، میرا جو موضوع تھا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے سامان کی اور اس کے ضروری چیزوں کی بھی محبت ہو جاتی ہے. حضرت مولانا فیصل صاحب الغنی دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے استاد سے بے انتہا محبت تھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنی چیزیں حضرت مولانا فیصل صاحب کو دی ہیں. تو وہ تبرکات کی زیارت کے نام سے مولانا فیصل صاحب نے یہ سوچا کہ سب کو اس کی زیارت کرائی جائے، کہ ہم اپنے استاد کی کہ وہ سامان کی مختصر لائے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ٹوپی ہیں، ایک وہ قلم ہے جس سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً یا سلامو کا جو نقش ہے سورہ فاتحہ کا، وہ 1,00,000 مرتبہ کم از کم لکھا ہے. یہ قلم ہے جو حضرت اقدس نے مجھے عنایت فرمایا 10 سال کے تعلق کے بعد، اور یہ کہہ کر فرمایا کہ فیصل بھائی اس قلم سے میں نے 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ کا نقش لکھا ہے. اور آج بھی میرے دوستوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کوئی بہت ہی مشکل کیس آتا ہے تو میں اس سے نقش بنا کے دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ کارگر ہوتا ہے الحمدللہ. تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو میں اس کی زیارت کراؤں. اور یہ ٹوپی ہے، اگر تبرکاً آپ سر پہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.
جی ایک سوال آیا ہے کہ جب عامل کی موت ہو جائے تو کیا عامل کے اہل خانہ کو وہ پریشان کرے گا؟ ایسا ہوتا ہے، اگر عامل جنات کو جلائے یا جن زدہ مریض کو مارے، بہت سارے عاملین مارتے ہیں، غلط ہے۔ حضرت اقدس نے کبھی کسی جن زدہ مریض کو نہیں مارا، نہ اس کے ساتھ کوئی سختی کی۔ یہ بھی جو دبانے والا عمل بتایا، یہ بصورت مجبوری کریں، ورنہ جن کو تکلیف ہوگی تو وہ انتقام لے گا۔ بڑے انتقامی مزاج رکھتے ہیں جنات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عامل اپنی زندگی میں اگر جو حصار کرتا ہے، اس حصار پڑھنے کے دوران اپنے اہل خانہ کی بھی نیت کر لے اور اپنے ما بعد الموت کی بھی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے بعد جنات اس کو نہیں ستائیں گے۔ تو ہمیں اپنے جو معمولات ہیں اس میں اپنی بھی نیت کریں، اپنے اہل خانہ کی بھی نیت کریں، اور حیات اور ما بعد الحیات کی بھی نیت کریں۔ آج مسلمان دنگوں اور فسادات وغیرہ ان سب سے پریشان ہے، کیا ایسا عمل آپ کے شاگرد کو آپ بتا سکتے ہیں جس سے خصوصاً اپنے علاقے اور عموماً اپنے پورے ملک کے ایمان والوں کی حفاظت ہو سکے؟ اس کے لیے سب سے مؤثر دعا یہ ہے جو حدیث میں مروی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ تصور کر کے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حفاظت ہوگی۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ ان دونوں دعاؤں کا اہتمام آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ نظر کھولنے کا کوئی عمل ہو تو بتائیں برائے تشخیص۔ نظر سے مطلب نظر قلب ہے یا کیا ہے؟ باطنی نظر ہے، باطنی آنکھ ہے۔ نظر سے کیا مراد ہے؟ یا جو باطنی آنکھ، باطنی آنکھ کے کھولنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ظاہری آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ان آنکھوں کے راستے سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کی وجہ سے باطنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ظاہری آنکھوں کی، بد نظری سے، نامحرم چیزوں سے، حرام مناظر سے، باطنی آنکھ خود بخود کھلے گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل کے دوران کوئی دیوی دیوتا حاضر ہو، مدد کرنے کا وعدہ کرے تو کیا کریں؟ ان سے کام کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ ہے، جنات بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں سے کوئی مدد لینا وہ جو ہے جائز بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کوئی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی۔ آخری سوال ہے، اگر لڑکی کے لیے رشتے آئیں تو یہ کیسے معلوم کریں لڑکا لڑکی کے لیے کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن وقت کم ہے۔ ایک باقاعدہ اس کا ایک سمجھیے کہ ایک ترتیب ہے۔ ہم اس کو علم العادات کے ذریعے سے بھی جانچیں گے، اور نام کا جو عنصر ہے اس کے حساب سے بھی جانچیں گے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ستارے اور برج کے حساب سے بھی جانچیں گے۔ تو مختلف طریقے ہیں، ان تمام طریقوں سے گزرنے کے بعد اگر سب میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں موافقت ہے، تو پھر سورہ علم نشرح کا ایک عمل ہے، وہ آخری عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو شرح صدر ہو جائے گا۔ تو پھر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ کیونکہ تفصیل ہے، اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بلیک بورڈ بھی چاہیے۔ اگلے بار آپ تختی کا بھی انتظام کریں گے تاکہ کچھ چیزیں لکھ کر کے بتانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے کیمپ میں وہ بھی ہوگا، تو اس میں کچھ لکھ کر کے بتانے کے طریقے ہیں، کیسے ہم دونوں میں موافقت دیکھنا ہے۔ موافقت دیکھیں گے، دونوں کا مزاج دیکھیں گے، دونوں کا کردار معلوم ہوگا اس سے کہ لڑکا کیسے کردار کا ہے، لڑکی کیسے کردار کی ہے، اور دونوں کو اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، دونوں کا نکاح پائیدار رہے گا کہ نہیں رہے گا، دونوں میں کس کی موت پہلے ہوگی۔ بہت ساری باتیں آتی ہیں اس میں۔ یہ سب علم العادات اور علم نجوم بقدر ضرورت ستارے اور برج کے حساب سے دیکھیں، یہ سب ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں سورہ علم نشرح کا ایک عمل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا
اس کے پڑھنے سے پھر آپ کو شرح صدر ہو جاتا ہے، پھر آپ اجازت دے دیجئے۔ ایک مستقل طریقہ میں نے اس کا ایک نظام بنایا، میں مفتی صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ اس کو کتابچے کی شکل میں ڈال دیں گے تاکہ شاگرد حضرات کو اس کا فائدہ ہو۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو دونوں میں جوڑی ہے کیا، تو یہ بہت ضروری موضوع ہے، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کر لیں انشاءاللہ۔ خاص بھائی اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا جار المستجيبين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا زخر من لا زخر له، يا حرز الزعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، وشعاع الشمس وخفيق الشجر، ودوي الماء ونور القمر. يا الله لا شريك لك. اللهم إنا نسألك بهذه الأسماء أن تصلي على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا سبحان يا ديان، يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. الہ العالمین، آپ کی توفیق و مہربانی سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ میرے پیارے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی عنایت ہے، مہربانی ہے۔ اللہ آپ نے دیر سے دور سے بلایا، سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے، اپنا وقت لگایا، پیسے خرچ کیے اور یہاں پر انتظام کیا۔ رب کریم تیرے بندوں کی نسبت سے یہاں فکریں ہوئی، بات ہوئی۔ پیارے اللہ، ہمارے استاد محترم، استاد العاملین حضرت محسن ملت رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ بے پناہ احسانات ہیں، ہم کیسے ان کا شکریہ ادا کریں۔ رب کریم آپ محسن اعظم ہیں، ہمارے استاد محترم ان کی خدمات کے سلسلے میں اللہ اپنی شان جزا نصیب فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اولیاء کاملین میں شامل فرما، مقربین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرما۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانی خدمت کے لیے اللہ آپ نے گزارا ہے۔ حضرت کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ان کے صاحبزادگان کی حفاظت فرما، امی جان صاحبہ کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس خانوادے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تیرے بندوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ حضرت اقدس نے جو مواد، علمی مواد چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے تیرے مظلوم پریشان حال بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ پیارے اللہ، ہم اپنی حقیر استعداد کے مطابق ہم نے یہاں پر جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اللہ اس کو قبول فرما اور اس میں خیر و برکت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اللہ جن حضرات نے اس کا انتظام کیا ہے، نظم کیا ہے، جان مال لگایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو حضرات شریک ہوئے ہیں اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، جنات و شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، اپنے اور غیروں کی نظر سے حفاظت فرما، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ مولانا عبدالعظیم شکریہ کے کلمات ادا کریں۔ بھائی، اس موقع پر ہمارا جو تیسرا کل ہند تربیتی پروگرام منعقد ہوا، اس پروگرام کی خدمت کا اعزاز حضرات اکابر ثلاثہ نے مجھے دیا۔ میں اکابر ثلاثہ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، اور ساتھ ہی آپ احباب اور خاص طور سے ہمارے تینوں اکابرین ثلاثہ اور آپ سبھی ہمارے معزز رفقائے روحانیت جو دور دراز سے ملک ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائیں، ادارے کی آواز پر لبیک کہیں، میں آپ سبھی احباب کا اور خاص طور سے ہمارے اساتذہ کرام کا میں اپنی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے اس جڑنے کو، جمع ہونے کو، اور ہمارے اکابرین کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یا من هو اللہ الذی لا